وقف قانون جو لایا گیا وہ یہ کہہ کر لایا گیا کہ لینڈ مافیا سے ہم آپ کا حق چھین کر دیں گے اور مسلمانوں کو جو غریب مسلمان ہیں ان تک وقف نہیں پہنچ رہا ہے، یہ بول کر وقف بل لائے۔ لیکن جب ہمارے علماء کرام نے، مفکرین نے، زعماء نے اس پر غور کیا تو اس کے الٹا تھا۔ کئی ایسے ایکٹ ہیں، وقت کب پڑ جائے گا اس کا جب ایکٹ بولنا شروع کرو، ترمیمات بہت خطرناک ہے۔ جیسے اگر مثال کے طور پر وقف کرنے والا 5 سال پریکٹسنگ مسلمان ہو تو یہ سنویدھان کے خلاف ہے۔ ہر ایک کو آزادی ہے، کوئی بھی وقف کر سکتا ہے، کوئی بھی لے سکتا ہے، تو یہ سنویدھان کی آزادی کو ختم کر کے یہ ایکٹ اس میں لائے، یہ سنویدھان کو ہی بدلنا چاہ رہے ہیں، یہی ہے ان کا رول۔ تو پھر ایسے بہت سارے ایکٹ ہیں کہ لکھت میں ہونا چاہیے وقف، یا وقف کے اس کے پراپرٹی کے کاغذات ہونا چاہیے، اور وقف کی جو زمین پر حکومت قبضہ کوئی آفس ہے تو حکومت کی ہو جائے گی، اگر رجسٹریشن نہیں کرائیں گے تو اس پر حکومت قبضہ کرے گی۔ یہ سراسر مسلمانوں سے وقف چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی ان کا دوسری خیر خواہی نہیں ہے، صرف اور صرف وقف کو چھیننا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اور اس میں آگے مزید ابھی وقف بل پاس نہیں ہوا ہے، مسلمان سمجھ رہے ہیں وقف بل پاس نہیں ہوگا، وقف بل سے کیا نقصان ہے، بہت سارے مسلمان خاموش بیٹھے ہیں، آج بھی بیٹھے ہیں۔ اس کا نقصان بتاتا ہوں کہ فی الحال میں ابھی وقف بل پاس نہیں ہوا، وقف بل کے نام پر یو پی میں 200 مدرسے پر تالا لگا دیا گیا، اتراکھنڈ میں 500 مدرسوں اور مسجدوں پر نوٹس بھیجی گئی، 200 مدرسوں پر تالا لگا دیا گیا، اور احمد آباد میں 8000 گھروں پر بلڈوزر لگا دیا گیا، اس میں 5 مسجدیں بھی تھی، اور پونا میں ایک بستی پر بلڈوزر لگا دیا وقف کے نام پر، رائچور میں وقف کے نام پر بلڈوزر چلا رہے ہیں۔ تو پورے ہندوستان میں بلڈوزر کارروائی چل رہی ہے، مساجد کو ڈھایا جا رہا ہے، وقف کے نام پر مسلمانوں کو بغیر نوٹس کے بھگایا جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف ظلم ہے، صرف اور صرف وقف پراپرٹی پر قبضہ ہے، صرف اور صرف جو ان کے وقف کے پراپرٹیز کو، جو ان کے لینڈ مافیا، جو ان کے حکومت کے بی جے پی کے جو کارندے ہیں، جو ان کے گاڈ ہیں، اڈانی امبانی جیسے ایسے لوگوں کو یہ سہولت فراہم کر رہی ہے کہ تم اس وقف کو زمین پر قبضہ کر لو۔ اگر وہ واقعی میں ان سے چھیننے کا ان کے خیال ہوتا، خیرخواہ ہوتی، تو اس پر قانون بنا سخت، جو وقف کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں تو ان کے لیے سخت قانون بناتی۔ جیسے پہلے قانون تھا 2 سال کی انبیلیبل جیل تھی اور بہت سارا ایک جرمانہ تھا، اس کو ختم کر دیا، 6 مہینے کی جیل کر دی اور بیلیبل اس پر قانون بنا دیا۔ یہ خیرخواہ ہے؟ یہ تو بالکل نہیں ہے۔ تو صرف اور صرف وقف کے ذریعے سے مسلمانوں کے مساجد چھینے گی، مسلمانوں کے مدارس پر بند کرنے کی پلاننگ ہے، ان کے خانقاہیں، درگاہیں، قبرستان کو ختم کر کے وہ حکومت کو وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں، بی جے پی کو، اڈانی امبانی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ صرف بل لایا گیا، اس کے علاوہ کوئی ان کی مفاد نہیں ہے اس میں۔ تو اس لیے وقف بل کے لیے مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان یا ہر ہندوستانی، صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں وقف بل، آج مسلمانوں کا ہے، اس کے بعد دلتوں کا، عیسائیوں کا، سکھوں، سب کا مسئلہ آئے گا، ایسا تو آئے گا ہی۔ ہاں، آج ہم پر یہ بول دے تو ہم کو ہمارے ہونے کے بعد اور بھی دوسرے بھی آئے گا۔ اس لیے آج پورے ہندوستانی کو وقف کے لیے کھڑا ہونا ہے، لڑنا ہے اور اپنا اتحاد دکھانا۔ جی ہر ایک کو، ہندو ہو یا کرسچن ہو، اس پر آواز اٹھانا ضروری ہے۔ یہ قانون کے خلاف بھی ہے، جو یہ نئے قانون لا رہے ہیں۔ آرٹیکل 15 سے لے کر آرٹیکل 28 تک جتنے بھی آزادی ہیں، مذہبی آزادی، بولنے کی آزادی، ذات پات کے حق میں قانون نہ بنے اس کی آزادی، پورے آرٹیکل 15 سے لے کر 28 تک سب پورے آرٹیکل کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہمارے رائٹس کو چھین رہے ہیں۔ جی، تو آپ سب اپنے رائٹس کو سمجھو اور اپنے رائٹ کو مانگو۔